تو چلتے ہیں گفتگو کے پہلے حصے کی جانب۔ جس طرح باقی تاریخی واقعات کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ مختلف لوگ جب اسے نقل کرتے ہیں، اسے کتاب میں ذکر کرتے ہیں، تو اس کے تفاصیل کے اندر کافی سارا فرق پایا جاتا ہے۔ کچھ اسے ڈیٹیلز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کچھ اسے بغیر ڈیٹیلز کے مختصراً ذکر کرتے ہیں، اور جو ڈیٹیل ذکر کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک سے زیادہ ورژنس پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس واقعے کے حوالے سے بھی یہی سلسلہ ہے کہ مختلف کتابوں میں اسے مختلف انداز سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو متفقن علیہ چیز ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم کے حکم سے جب مباہلے کے لیے اللہ کے رسول میدان میں تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ اہل کسا کو لے گئے، یعنی امام علی علیہ السلام، امام حسن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے گئے، اور اسے تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نہ صرف نقل کیا ہے، نہ صرف ذکر کیا ہے، بلکہ اس کے اوپر اعتماد بھی کیا ہے۔ لیکن ہم ظاہر ہے کہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتے کہ کس نے اسے کس حد تک ذکر کیا ہے، کیا تفاصیل ذکر کی ہے۔ ہم آپ اہل ایمان کے لیے اسے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، اس کتاب سے ذکر کریں گے، اور اس کے اندر موجود جو واقعہ ذکر ہوا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب دعوت اسلام منتشر ہوئی اور مختلف علاقوں میں پھیل گئی، تو 9 ہجری میں نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے۔ اچھا، یہ نجران کون سا علاقہ ہے؟ یہ نجران آج جو مملکت سعودی عرب ہے، آج کے جغرافیائی اور سیاسی حالات کے لحاظ سے اس کی وہ حدود، وہ بارڈر کے جو یمن سے لگتی ہے، عین اس جگہ پر واقع ہے یہ نجران کا علاقہ۔ تاریخی اعتبار سے یہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے ایک اہم جگہ رہی ہے، اور یہ تجارتی مراکز میں سے ایک مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ تو نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ مدینہ آتا ہے۔ اس گروہ کی سربراہی، اس کو لیڈ کر رہے تھے اسقف نجران۔ اسقف نجران یعنی نجران کے سب سے بڑے پادری ابو حارثہ۔ ابو حارثہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور یہ نجران کے سب سے بڑے پادری یعنی دینی معاملات کے اندر اتھارٹی تھے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو عیسائی بادشاہت تھی، قیصر روم، سیزر جو تھا اس زمانے کا بادشاہ، اس کی طرف سے دینی معاملات کے اندر جو شخصیت اس زمانے میں موجود تھی وہ یہ اسقف نجران ابو حارثہ تھا۔ اسقف بشپ کو کہتے ہیں، پادری کو کہتے ہیں۔ تو یہ آیا مدینے میں، اور مدینے میں مسجد النبی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے ابو القاسم، یا نام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ بتائیے کہ آپ کا حضرت مسیح عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور مخلوق اور خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگوں میں سے ایک۔ اس کے بعد سوال کرتا ہے یہ پادری، کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر عیسیٰ خدا کے بندے تھے تو عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ عام لوگوں کی طرح سے شادی اور ماں باپ کی قربت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کا سلسلہ دوسرا تھا۔ بس ان کے کسی کے باپ ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت یہ پادری سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں،
کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ خدا کی کوئی مخلوق، خدا کا کوئی خلق کیا ہوا انسان، خدا کا بندہ ہو لیکن اس کا کوئی باپ نہ ہو؟ جب اس نے یہ بات کی تو پروردگار عالم نے حضرت جبریل کے ذریعے سورہ آل عمران کی ان 3 آیتوں کو نازل فرمایا، جس کے اندر سب سے پہلے تو ان عیسائیوں کو ان کے سوال کا جواب دیا گیا اور اس کے بعد مباہلے کی دعوت دی گئی۔ تو یہ آیتیں تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا کے نزدیک تو آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون، اور اس کے بعد کہا ہو جا تو ہو گئے۔ الحق من ربک، حق تو پروردگار عالم تمہارے رب کی جانب سے ہی ہے۔ فلا تکن من الممترین، تو پس آپ فلا تکن من الممترین، تو آپ ان لوگوں میں سے شمار نہ ہو کہ جو شک اور ارتیاب میں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اب اگر کوئی آپ سے اس معاملے میں کٹ حجتی کرتا ہے، فضول کی بحث کرتا ہے اور اپنے دعوے پر بغیر دلیل کے مصر رہتا ہے، تو اب آپ انہیں ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے بعد آؤ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، خدا کو پکاریں اور خدا کی لعنت جھوٹوں پر قرار دیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جب ان آیتوں کی تلاوت کی تو اس کے بعد کہا کہ میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اس مباہلے کے بعد خدا کا عذاب نازل ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا، جو فریبی ہوگا، جو دھوکہ دینے والا ہوگا، وہ ہلاک ہو جائے گا، اور یوں حق باطل سے جدا ہو جائے گا اور سب کے لیے روشن ہو جائے گا۔ تو عیسائیوں نے اللہ کے رسول سے ایک شب کی مہلت مانگی، کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ رات کو آپس میں میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے اور ڈسکس کرنے لگے تو ان کے سب سے بڑے پادری یعنی اسقف نجران ابو حارثہ نے کہا کہ دیکھو، اگر کل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آئیں تو ان سے مباہلہ نہیں کرنا، اور اگر کل یہ اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں تو پھر ان سے مباہلہ کر لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیں، یہ جو پادری تھا یہ اپنے پاس ایک میزان، ایک ترازو رکھتا تھا، اور وہ اپنے تئیں شور تھا اس معاملے میں کہ اگر یہ کل لوگوں کو جمع کر کے ایک ہجوم جمع کر کے آ گئے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گئے، تو یہ اللہ کے سچے رسول، سچے نبی نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ لوگوں کی کثرت کو جمع کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آئیں گے۔ جب اللہ کے رسول میدان میں آتے ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ شیخ مفید اس کتاب میں فرماتے ہیں کیفیت یہ ہے کہ فلما كان من الغد جاء النبی علیہ وآلہ السلام آخذا بید علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کیفیت میں میدان میں آتے ہیں کہ ان کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں ہے، ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، والحسن والحسین یمشیان بین یدی، اور حسن اور حسین دونوں نواسے حضور کے آگے آگے چل رہے ہیں، وفاطمۃ تمشی خلفہ، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان دونوں کے
پیچھے پیچھے یعنی حضرت رسول اللہ اور حضرت امام علی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں اور اس کیفیت میں یہ میدان میں تشریف لا رہے ہیں۔ اسقف نجران نے پوچھا کہ بھلا کن کے ساتھ محمد میدان میں تشریف لائے ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ ان کے ساتھ ان کے ابن عم چچا زاد ہیں، ان کے داماد ہیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب یعنی ابو طالب کے بیٹے علی کے ساتھ آئے ہیں۔ ساتھ میں ان کی چہیتی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے دو نواسے حسن اور حسین۔ یہ مختصر سا گروہ میدان میں مباہلے کے لیے اس وقت آمادہ ہے۔ جب اسقف نجران نے یہ سنا کہ حضور اپنے اہل بیت کے ساتھ میدان میں تشریف لائے ہیں، تو اس وقت مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ اپنے اہل کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور اپنی سچائی پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی خوف ان کے ساتھ موجود نہیں ہے، ان سے مباہلہ کرنے سے اجتناب کرو۔ قسم بخدا اگر قیصر روم یعنی وہ سیزر، وہ بادشاہ روم، اس کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی اسلام لے آتا۔ دیکھو میری بات مانو، ابھی ان سے صلح کر لو، واپس پلٹو اور پھر سوچو کہ اس حوالے سے کیا کرنا ہے۔ آیا اس دعوت کو قبول کر لینا ہے یا اپنے دین پر باقی رہنا ہے۔ اور اس مقام پر بعض اہل سنت علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس پادری نے اس موقع پر یہ کہا کہ قسم بخدا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے اور خدا سے التجا کرے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ الغرض عیسائیوں نے اس وقت اللہ کے رسول سے مباہلہ نہیں کیا، بیک آف ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے اور صلح کی پیشکش کی، اور یوں 2000 لباس، سال کے 2000 لباس دو قسطوں میں، ایک محرم کے مہینے میں اور ایک رجب کے مہینے میں دینا طے پائے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت 40 درہم تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی تھیں۔ اس طریقے سے آپس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، اور یوں واقع مباہلہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب واپس پلٹے تو کچھ عرصے کے بعد ان میں سے 2 بڑے عالم واپس مدینہ آئے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہوا۔ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ کہ جس کے اندر ہم اس واقعے کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے، حضرت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور بلا فصل خلافت یہ ان موضوعات میں سے ایک ہے کہ جس پر اہل اسلام میں فکری اور عقائدی سطح پر ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہے، اور یہ ان موضوعات میں سے ہے کہ جن میں اختلاف رائے ہونے کی وجہ سے کسی کی فردی رائے پر یا کسی ایک گروہ کے ماننے کی وجہ سے انسان اس پہ آنکھ بند کر کے کوئی رائے اختیار کرنا اس کے لیے درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا حکم، یہ دین کے باقی احکام کی طرح سے دین کا ایک حکم ہے، اور یہ کہ یہ خود پروردگار عالم کے حکم سے یہ تعیین اور تنصیب ہے۔ لہٰذا اس موضوع سے غفلت اختیار کرنا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، اور ہر ذی شعور اور ذی عقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاملے میں تحقیق کرے اور اس معاملے میں خود سے کسی نتیجے پر پہنچے۔ اور اس بات کی جانب بھی اشارہ کرتے چلیں کہ خود امامت عمومی طور پہ تقریباً تمام مسالک اور تمام مذاہب اسلام اصل امامت کو دین کا جزو مانتے ہیں۔
اور دین کا حصہ مانتے ہیں، اور اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان جو فرق ہے وہ بیسیکلی دو چیزوں کے اوپر ہے، اور بہت ساری جزیات میں فرق ہے، لیکن بیسیکلی دو چیزوں کے اوپر، ایک مفہوم امامت، کہ امامت کا مفہوم کس قدر وسیع ہے، اور دوسرا یہ کہ آیا امام کی تعیین اور تنصیب کون کرے گا؟ آیا امت کی ذمہ داری اور ان کے وظائف میں سے ہے، یا یہ خود ڈائریکٹلی پروردگار عالم کی طرف سے تنصیب اور تعیین ہوگی؟ اور اس میں ہمارا موقف یعنی مکتب اہل بیت کا موقف یہ ہے کہ یہ واضح موقف ہے کہ یہ امام کی تعیین خود پروردگار عالم کی جانب سے ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ کے رسول کی متعدد احادیث اور فرامین واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد خلافت اور امامت حضرت امیر المومنین صلی اللہ علیہ کے لیے ثابت ہے، جس میں سے دعوت ذوالعشیرہ کے اندر جہاں پہ کہا تھا کہ ھذا اخی و وصی و وارثی و خلیفتی، یہ علی میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے۔ یا اسی طرح سے حدیث منزلت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ورنہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، کہ جس طرح سے ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے، ان کے جانشین تھے، ان کے بعد ان کے بعد سب سے اہم شخصیت تھی، اسی طرح سے حضرت امیر المومنین بھی اللہ کے رسول کے بعد امامت اور خلافت کے حقدار ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے حدیث قدیر کہ جس میں پروردگار عالم کے حکم سے اللہ کے رسول نے صراحتاً اس بات کو بیان کر دیا کہ من کنت مولا ہو فعلی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، کہ جو یقیناً امام علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کو ثابت کرتی ہے۔ یہ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ انداز اور اسلوب استدلال ہے کہ جو ہمارے پاس سب سے پہلے مرحلے میں موجود ہے امام علی علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ البتہ اس کے علاوہ دوسرا بھی ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم امام علی علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرتے ہیں اور ان کی خلافت کے حقدار ہونے کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین ہی امامت اور خلافت کے لیے سب سے زیادہ اولیٰ ہے، اس لیے کہ امامت وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہر کس و ناکس اس مقام پر آ جائے اور وہ امام بن جائے۔ حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے یہی تو جواب دیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے کو امامت کا عہدہ ملا اور انہوں نے اللہ پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگار ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی یہ امامت کا سلسلہ جاری رہے گا، تو پروردگار عالم نے یہی جواب دیا، لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا یہ مقدس منصب ظالم کے نصیب میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معیار ہے امامت کا، اور جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہی اولیٰ ہوگا اس امامت کے لیے، اور اسی وجہ سے ہم یہ دوسرا اسلوب بھی بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ حقدار ہوگا، جو سب سے زیادہ ان صفات کا حامل ہوگا، وہی اس منصب کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ پس جو انسانی کمالات میں یعنی فضائل میں سب سے آگے نظر آئے گا وہی اس مقام کا اہل اور حقدار ہوگا، چاہے اب آپ دین کے علم کے حوالے سے بات کر لیں کہ کون دین کو زیادہ بہتر جانتا ہے، جو قرآن کو زیادہ بہتر انداز میں جانتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ اہل ہوگا، اور وہ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ میرے وسیع علی ابن ابی طالب ہے۔ چاہے آپ ایمان کے حوالے سے کہہ لیں، صداقت کے حوالے سے بات کریں، وفا اور استقامت کے حوالے سے بات کریں، ایثار و قربانی کے حوالے سے بات کریں، جود و سخا کے حوالے سے بات کریں، کوئی بھی انسانی کمالات میں اور دینی کمالات میں علی ابن ابی طالب سے آگے نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے امام علی علیہ السلام کے امامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور تیسرا طریقہ جو امام علی علیہ السلام کی
امامت کو بھی ثابت کر سکتا ہے اور ان کے ایک عظیم مقام کو بھی ثابت کر سکتا ہے دین اسلام کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ دین خدا کے حوالے سے زیادہ اولویت اسی شخص کے پاس ہوگی، اور جی، کہ جو شخص دین خدا کی نسبت سے زیادہ اولا ہوگا اور جو اولویت رکھتا ہوگا، جو قربت رکھتا ہوگا، وہی قیادت اور امامت کے حوالے سے بھی زیادہ حقدار ہوگا۔ جس کا دین سے رشتہ زیادہ گہرا ہے، وہی اس کو سنبھالنے کا حق بھی رکھتا ہے اور سربراہی کا حق بھی رکھتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں واقع مباہلہ سے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیے اس آیت کے اندر کیا ارشاد ہوا تھا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ کہیے ان سے کہ آؤ چلو ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو بلاؤ۔ تو یہاں پر ان سے بھی بچوں کو بلانے کو کہا گیا، ان سے بھی عورتوں کو بلانے کو کہا گیا، ان سے بھی نفوس کو بلانے کو کہا گیا، اور کہا کہ ہم بھی بچے لے کر آئیں گے، ہم بھی بچوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو دعوت دیتے ہیں، ایک عورت کو نہیں، عورتوں کو دعوت دیں گے، ہم ایک یا دو بچوں کو نہیں، جمع کا صیغہ ہے، ہم اپنے بچوں کو دعوت دیں گے، اور ہم اپنے ایک نفس کو نہیں، ہم اپنے نفوس کو دعوت دیں گے۔ تو کیوں پھر آخر اللہ کے رسول بچوں میں صرف حسن اور حسین کو لے گئے، خواتین میں صرف جناب سیدہ کو لے گئے، مردوں میں صرف حضرت امیر المومنین کو لے گئے؟ یا تو بات یہ تھی اس آیت کے اندر، مراد یہ تھی کہ اے نبی آپ اپنی امت کے بچوں کو لے کر آئیں، امت کے نفوس کو لے کر آئیں، امت کی خواتین کو لے کر آئیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کے رسول سب کو لے کر آتے، اس کا مطلب ہے کہ بات امت کی نہیں ہوتی۔ اگر بات حضور کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے ہوتی اور ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے ہوتی، تو مدینے میں حضور کے کئی رشتہ دار موجود تھے، حضور کسی کو لے کر نہیں آئے سوائے ان چار کے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، اس سے مراد کوئی اور چیز، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو میں پیغمبر، میں رسول، میری وہ جو رسالت والی شخصیت ہے، جو اس رسالت کی نسبت سے میرے قریب ہے، میں ان تمام کو لے کر آؤں گا۔ اب کیا کیا جائے کہ اس رسالت کی نسبت سے علی و فاطمہ و حسن اور حسین کے علاوہ کوئی اور یہ نزدیکی رکھتا ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں بلایا جائے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر رسول کی رسالت سے کسی کو نسبت ہے، رسول کی رسالت سے کسی کو قرب ہے، رسول کے امر میں اگر کسی کو حصہ داری ہے، تو وہ یہ شخصیتیں ہیں، وہ اہل قصہ ہیں، وہ اہل ابا ہیں، وہ پنجتن پاک کی شخصیت ہے، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام۔ تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو رسول کی رسالت سے نسبت ہے، پس جب رسول اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اب اگر ان امور کو کوئی سنبھالے گا تو وہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی شخصیت ہوگی کہ جو ان امور کو سنبھالے گی۔ اور اگر کوئی یہ بات کہے کہ دین کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ ہوگا تو یہ کام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں کہ وہ دین کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لے اور اس کے اندر حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ اس فیصلے میں شامل نہ ہو اور ان کی رائے اس کے اندر شامل نہ ہو۔ بس ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے اس حوالے سے واضح موقف رکھتے ہیں کہ دین کے حوالے سے کسی بھی قسم کے فیصلے کے اندر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ شامل نہیں ہے تو اس کی وہ قانونی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس فیصلے کو لینے کا اختیار صرف اور صرف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ والسلام کے پاس ہی ہے۔ اس سے اور بھی کچھ استفادے ہیں۔
یہاں سے اور بھی کچھ پہلو ہیں اس واقعے کے کہ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام خاص طور پر اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روایات موجود ہیں کہ جس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ رسول کی ذریت موجود ہے اور وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دین اسلام کے صحیح رخ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطاہرین۔